بہت سے حلقوں میں اعتدال کا مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اصولی مباحث کے اندر نرمی اختیار کرے اور مسلمات دین کے تعلق سے مداہنت سے کام، یہ اپنے میں ایک انتہائی پہلو ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو تشدد اور شدت کی عینک سے دیکھیں اور حق گوئی اور راست گوئی کی علامت جو ہے وہ ہم اسی شدت اور تشدد کو قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی درست موقف نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف علماء دیوبند، ہمارے اکابرین، بالخصوص فکر ولی اللہ کا منہج ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر درمیان میں توازن اور اعتدال کا ہے۔ اگر ہم اس منہج کا خلاصہ بیان کریں وہ 3 چیزوں میں سمٹ سکتا ہے۔ اصولی مباحث میں صلابت ہوگی، تسلب ہوگا، فروعی مسائل میں وسعت نظر ہوگی اور اختلافی مسائل میں آداب کی رعایت ہوگی۔ یہی وہ علمی و شرعی اعتدال ہے جو امت کی فکری رہنمائی کا حقیقی سرمایہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتدال نام 3 چیزوں کے مجموعے کا ہے، اصولی مباحث اور عقائد سے متعلق مباحث میں تسلب کا، یعنی کہ جو ہمارے مسلمات دین ہیں اس میں ہم ادنا اور سر منہ انحراف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارا ہے اصولی مباحث کے تعلق سے موقف۔ دوسری چیز ہے فروعیات میں تقلید مع تحقیق، یعنی جو مسائل ہیں ہمارے اکابرین کی تشریحات ہیں وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارا علمی سرمایہ ہے، ہمارا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تحقیق اور فہم دلائل کے دروازے کو بھی بند نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہم مکمل جمود اور تعطل کا شکار ہو جائے اور نہ فکری بے راہروی کی ہم دعوت دے سکتے، دونوں چیز اپنے اندر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز ہے اختلاف کے باب میں آداب کی رعایت۔ دیکھیے اختلاف جو ہے یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ مسائل قیامت تک نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، چاہے وہ فکری سطح کے ہوں، فقہی سطح کے ہوں، ہر نوعیت کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے ہمارا نئے مسائل سے سامنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب مسائل آئیں گے تو اس کے تعلق سے آراء کا اختلاف بھی پایا جائے گا، لیکن اصل جو توازن ہے، جو علماء دیوبند کا وصف امتیازی ہے، وہ ہے اس میں اعتدال کا رخ اختیار کرتے ہوئے سامنے والے کی رائے کا اور اس کی شخصیت کا احترام کرنا۔ مکمل اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے ہم سامنے والے کی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ بھئی اختلاف جو ہوا کرتا ہے بات سے ہوتا ہے اور خلاف ہوتا ہے ذات سے، تو اختلاف کیجئے، خلاف نہ کیجئے۔ کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنائیں، کسی کی ذات کو اور اس کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی نظریاتی اختلاف جو ہے وہ قائم رہے گا، اس میں ادنا برابر بھی ہم کسی صورت ہم کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن دعوتی نقطہ نظر سے ان چیزوں پر بات چیت کرنا، گفتگو ہونا، افہام و تفہیم کا پہلو اختیار کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے ماحول میں انتہائی محمود عمل ہے۔ اس کو اختیار کرنا چاہیے، ہمارے فضلاء کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔